سلطان الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربی زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا نام العلی المتعال، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اللہ سب سے زیادہ بلند و برتر مرتبے والا، اللہ ایسی بلندی والا، ایسی بزرگی والا کہ اس کی بلندی تک کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ بڑے سے بڑا بادشاہ، کوئی بڑی سے بڑی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ حقیقت میں العلی العظیم ہے، العلی ایسے مرتبے والا، ایسی بزرگی والا کہ اس کی بلندی کو کوئی پا نہیں سکتا، کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ وہ متعال ہے، اس کا چہرہ بھی بلند، اس کا نام بھی بلند، اس کا کلام بھی بلند، اس کی تمام صفات بلند ہیں، اس کا دین، اس کی شریعت، اس کے احکام بھی بلند، اس کا حکم بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم بھی اعلیٰ، اور اس کے ہر فیصلے کو بھی انسان کے لیے اعلیٰ اور بلند ترین ہے۔ اللہ عاجز ہونے سے بلند تر ہے، وہ ہر قسم کی غفلت سے بلند تر ہے۔ اللہ رب العزت ہر کمزوری، ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کی صفات، اللہ رب العزت ظالموں کے ظلم، ان کی زیادتیاں، ان کے دکھ سے باخبر ہے، مگر بہت بڑی حکمت کے پیش نظر ایک لمبی پلاننگ کی وجہ سے اللہ ان سب کو برداشت کر رہا ہے۔ اللہ بلند تر ہے، اور وہ اپنی بلندیوں کے بلبوتے پر ہر چیز کو جب جو چاہے کر دینے پر قادر ہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق۔ القرآن اس کے لیے کیا فرماتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم۔ آسمان سے ہر چیز، فرشتے اس کے حکم سے اترتے ہیں۔ اللہ رب العزت مالک الحق بھی ہے، متعال بھی ہے، وہ بلندی پر موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ خود عرش عظیم پر مستوی ہے، وہاں پر براجمان ہے، مگر اس کی حکومت، اس کی طاقت، اس کا علم، اس کی خبر تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ جو کام کرتا ہے، جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ بلندی پر ہی موجود ہے۔ خود اللہ نے یہ اطلاع دے دی کہ اللہ رب العزت زمین پر یہ سب چیزیں بنانے کے لیے 6 دن گزار کر 7ویں دن، ہفتے کے 7ویں دن اس کائنات کو بنا کر اللہ عرش معلیٰ پر چلے گئے۔ وہ العلی کی ذات عرش معلیٰ پہ خود چلی گئی۔ یہ اللہ کا قول ہے، ہم سب کا اسی پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ بلندیوں پر ہے، لیکن اس کے حکم، لیکن اس کی رحمت، اس کے علم، اس کے خبر اور اس کے کرنے کی طاقت ہر چیز کے اندر کار فرمان ہے۔ وہ خود آ کر کسی چیز کو کام کے کرنے کا حکم نہیں دیتا، وہ صرف کن کہتا ہے، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز اس کے کرنے کے لیے اللہ کو رفتار، اللہ کو وقت اور لمحوں کی ضرورت پیش نہیں آتی۔
ہر چیز اس کی بلندی، اس کے متعال ہونے کی صفت کی وجہ سے اس کے اختیار میں ہے، کیونکہ وہ سب پر حاکم ہے۔ قرآن کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حسیسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق، الا خبردار، لہ الخلق، تمام کی تمام مخلوق اسی کی ہے، لہ الخلق والامر، تمام احکام اسی کے ہیں۔ وہ حکم دیتا ہے تو پتے پر حرکت ہوتی ہے، وہ حکم دیتا ہے تو کام وقوع ہوتے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ اللہ رحمان عرش پر مستوی ہے اور اللہ اپنی خبر یہی دے رہا ہے۔ مسلمان کا ایمان کامل اسی کام پر، اسی چیز پر ہونا چاہیے جو اپنے بارے میں رحمان خود خبر دے رہا ہے۔ اپنے قیاس، اپنے اندازے، اپنی پہچان، اپنے تعارف اپنے لفظوں میں بیان کریں۔ بے شک اللہ تو چاہے تو کسی خاتون کی اتنی آواز کو پسند کر لے کہ جیسے مشہور مثال ہے موسیٰ کے دور میں کوئی عورت بیٹھی کہتی ہے کہ اللہ مجھے تم پہ اتنا پیار آتا ہے، میرا دل کرتا ہے تو میری گود میں ہو اور میں تیرا سر دیکھوں۔ ہاں، کیونکہ مائیں محبت سے بچوں کو فرصت میں، جو فرصت کا وقت ہوتا ہے نا، وہ بھی کچھ نہ کچھ کرنے پہ لگا دیتی ہیں، تو اکثر مائیں بچوں کا سر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ اللہ کو محبت آئے تو بے شک اس حال میں آ جائے کہ کسی کی محبت ان الفاظ کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کو پسند کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اس کی تعریف، اس کی محبت انہی الفاظ سے ہو جو اللہ کے ہاں اللہ نے اپنے کلام میں بیان کیے ہیں۔ تو اللہ نے جو اطلاع دی، اللہ رب العزت بلندیوں پر موجود ہے اور اللہ بلندیوں پر ہی رہتا ہے، اس نے اسی پر قرار پکڑ رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج، جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمانوں پر چڑھتا ہے وہ بھی اسی کے حکم میں اور اسی کے علم میں ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اب یہ جو بات ہے نا، ہمیں اس پر تو سب سے زیادہ ایمان لانا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے، تنہائی میں، محفل میں، مجلس میں، تم سب جہاں ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی یہ معیت، اللہ کا یہ ساتھ فزیکلی نہیں ہوتا، اللہ کا یہ ساتھ اس کے علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا تم جاؤ فرعون کے سامنے، میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، وہ اپنے علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ جو کچھ تم کام کرتے ہو سب کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت آسمان پر کوئی فیصلہ صادر کرتے ہیں، فرشتوں کے کانوں میں رب کی آواز آتی ہے، فرشتے اپنے پر پھڑپھڑانے لگتے ہیں، ان پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، اللہ کی آواز کی ہیبت سے ان پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، ایسے آواز آتی ہے جیسے پتھر پر زنجیر رگڑی جاتی ہے، ایسی آوازیں ان کے پروں سے آنے لگتی ہیں، ان کی عاجزی اور ان کی ہیبت کے پھڑپھڑانے کی وجہ سے آسمان کی ساری مخلوق عاجز ہو کر گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ پھر فوراً وہ ذرا ہوش میں آتے ہیں تو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، ایک دوسرے سے تصدیق کرتے ہیں، پھر اسی وقت اللہ کے حکم پر عمل کے لیے نکل جاتے ہیں۔ آسمان کے علم کا، آسمان کی بلندیوں کا، یہ سب جو اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں اور ہمیں خبر دیتے ہیں تاکہ ایک بندہ مومن اللہ کی شان سے باخبر ہو جائے، بندے کو پتا چلے کہ اس کا رب ہے کیا اور کیا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا
उम्महात अल-मौमीनीन में से हैं। वो अपनी साथी दूसरी जो बीवियां थी उन पर फख्र किया करती थी कि मेरे निकाह को तो अल्लाह ने आसमानों पर किया था, तुम सबका निकाह जमीन पर हुआ और मेरा निकाह आसमानों पर हुआ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का रिश्ता कहाँ से आया था? आसमान से। आपकी तस्वीर कितने खूबसूरत सब्ज रेशमी गुलाब में लपेट कर आसमान से आई थी। हजरत आयशा आखिरी दिनों में बीमार थी, उनके पास उनकी खबरगिरी के लिए हजरत इब्ने अब्बास आए, वही आपका मर्ज़ुल वफ़ात था, उसी बीमारी में आप दुनिया से कूच कर गई थी। हजरत इब्ने अब्बास आए और आकर कहने लगे खुश हो जाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी बारात में, बारात ना समझ लीजिएगा, बारात वो जो हमारे हाथ दी है, अल्लाह ने आपकी बारात में, बारात होती है आपको बरी करने के लिए, आसमान से आयतें उतारी थी। आप तो उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं। आपको तसल्ली दे रहे हैं कि बीमारी की तकलीफ का एहसास जरा कम हो जाए। इन सारी बातों से हमें हासिल ये होता है कि आसमानों की बुलंदियों के ऊपर रहने वाला रब हमारे लिए उन बुलंदियों के किस दरवाजे को खोल देने पर कादिर नहीं है। वो मुताल है, वो अली है, वो अल आला है। इसीलिए अल्लाह की सिर्फ अल आला, बुलंदी वाला होना, अल्लाह ताला ने किसी इंसान के लिए इस नाम को रखना अपने लिए पसंद नहीं फरमाया। आसमान से ही हुक्म आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतात गुजार, अल्लाह के फर्मा बरदार बंदों के एजाज़ो इकराम के लिए आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और इसी तरह नेक लोगों की रूहें लेकर वो वापस आसमान पर चढ़ जाते हैं। आसमान का खुलना किन के लिए है? अल्लाह के फरमाबरदार बंदों के लिए। अब उसकी बुलंदी को समझने का मतलब और माखिज क्या है कि हम उस बुलंद शान और मर्तबे के वाले हस्ती के आगे झुक जाएं। हमारा फर्ज ये है, जो इतनी बुलंदियों वाला है, हम उसकी ताबेदारी, उसकी फरमाबरदारी, उसकी बंदगी, उसकी इबादत के लिए अपने दिल को वसी कर लें। किसी भी किस्म का तकब्बुर हमारे दिल से निकल जाए, हमारे दिल में आजिज़ी पैदा हो जाए। इंसान की सरासर इज्जत अल्लाह करीम के आगे झुकने में है। वो इतनी बुलंदी वाला है, उससे मांगने में इज्जत में इजाफा। सुभान, कैसा रब्बुल इज्जत करीम है। किसी से मांगो तो आपकी शान में फर्क पड़ता है, उससे मांगो तो इज्जत में इजाफा। किसी के आगे झुको तो वो अपने आप को क्या समझने लगता है कि मैं बड़ी चीज हूँ, वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है। वो तो ऑलरेडी इतना बुलंद है, उसे तो तुम सबका झुकना उसकी शान और शौकत में इजाफा नहीं करता। वो तो पहले ही बुलंदतर है, उसे इस बात से कोई इजाफा नहीं उसकी हुकूमत में होता, उसकी शान में होता कि हम उसके आगे झुक रहे हैं। हम जब उसके आगे झुकते हैं तो उसकी शान में इजाफा करने के लिए नहीं झुकते, अपने आप को उसका फरमाबरदार बंदा साबित करने के लिए झुकते हैं। लिहाजा अल्लाह की इस शान से हमारे अंदर ये ईमान बुलंद होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वाकई इस काबिल है। उसकी तमाम बुलंदियों की सिफात को अपने अंदर हमने शामिल करना है और उसको उसकी तमाम बुलंदियों समेत हमने इस चीज को तस्लीम करना है कि अल्लाह हम आजिज हैं, बेबस हैं, तेरे कमजोर बंदे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुले मैदान में जा रहे थे, वही एक बार आई थी, अब वही नहीं आ रही थी, काफी वक्फा आ गया। आप परेशान थे और सोच रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम नहीं आ रहा। मैदान से अचानक आवाज आई, ऊपर की समत देखा, आपने फरमाया मैंने देखा वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे किरा में आया था, आज मेरी नजर उठी तो उसके तकरीबन 360 पर थे। उसके परों के अंदर मोती जो थे वो इतने खूबसूरत और चमकदार थे। मैंने मशरिक से मगरिब की तरफ देखा, शिमाल से जनूब की तरफ देखा, चारों तरफ मुझे वही फरिश्ता जिब्राईल नजर आए और कहते हैं मैंने जब पूरी नजर उठा के देखा तो देखा कि जमीन और आसमान के दरमियान एक बहुत बड़ी कुर्सी पर आप विराजमान हैं।
اس بلند ذات کے ایک ایک فرشتے کا یہ عالم ہے. اس کی بلندیاں اور اس کی وسعت کو انسان کی عقل امیجن نہیں کر سکتی. نصر فرماتے میں گھبرا گیا، میں نے ان کو دیکھا تو میں گھبرا گیا. آخر حضرت عائشہ سے، حضرت خدیجہ سے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے جلدی سے کمبل اڑا دو. پریشانی گھبراہٹ میں بخار ہو گیا کہ اللہ تیری اتنی وسعت، تیرے فرشتے کی اتنی بڑی مقدار. اور میں نے کمبل اڑانے کا کہا اپنی بیوی سے. اللہ نے آسمان سے آیتیں اتار دی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے گھبرا کر اوڑھ کر لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو، اٹھ کے فانذر، ڈراؤ لوگوں کو. یہ تمہیں اس لیے نہیں دکھایا گیا کہ تم اپنی گھبراہٹ کا شکار ہو جاؤ. بعض اوقات اللہ رب العزت ہم پر کوئی مشکل وقت لے کر آتا ہے تو وہ ہماری گھبراہٹ کے لیے نہیں ہوتا، ہمیں بہادر کرنے کے لیے ہوتا ہے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت آتی، پریشانی آتی اور آپ کا دل اس وقت ذرا سا گھبراتا، اللہ اسی وقت حکم دے دیتے اٹھو، اٹھ کے یہ کام کرو، یہ کام کا وقت ہے. اٹھو تم فانذر، لوگوں کو ڈراؤ، قرآن پکڑو، پڑھ پڑھ کے سناؤ. یہ گھبراہٹوں کا وقت نہیں، دوڑنے کا وقت ہے. الفتاح اور الفاتح، کھول دینے والا. قل، اے نبی کہہ دیجئے، یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم. اللہ رب العزت جاننے بھی والا ہے، کھولنے بھی والا ہے. وہ کیا کیا چیز کھول دینے والا ہے؟ اس کے معنی ہر چیز، ہر رستہ، ہر بند دروازہ، ہر تالا، ہر مشکل، ہر غم، جو میری ضرورت ہے اس کو کھول دینے والا، ہر چیز کو کھول دینے والا، جو وہ چاہے اس کو کھول دینے والا. الفتاح، اس کا معنی حاکم اور قاضی. قاضی فیصلہ کرتا ہے، قاضی حکم پر عمل نہیں کروا سکتا، بس وہ ڈیسیژن میکنگ، بس اتنی پاور اس کے پاس ہوتی ہے. وہ لکھ دیتا ہے، بول دیتا ہے، وہ قاضی ہوتا ہے. حاکم جو حکومت کا بندہ ہے، وہ اپنے قانون کے مطابق حکم پر عمل کرواتا ہے. ٹھیک ہے. اور کھول دینے والا فار ایگزامپل وکیل لگا لیں، وہ اپنی عقل سے گریں کھول دیتا ہے. تینوں معنی الفاتح کو پورا کرتے ہیں. اللہ ہی وکیل ہے، اللہ ہی قاضی ہے، اللہ ہی حاکم ہے. جب وہ ہمارے لیے کھولنے پر آتا ہے تو وہ پھر اسباب کے کوئی رستے رہنے نہیں دیتا. البتہ ایک چیز جو میں ہمیشہ بتاتی ہوں، علم اور عقل کی گرہ وہ لگا دیتا ہے کہ تم خود کھولو، باقی سارے رستے وہ کھول دیتا ہے. اب اپنی عقل اور حکمت کی گرہ کو کھول کر بھی قدم اٹھانے ہوتے ہیں، وہاں سے ہم مار کھا جاتے ہیں، وہاں سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں. اللہ الفتاح ہے، اللہ الفاتح ہے. جس نبی اور ولی نے اللہ سے چاہا اور جو بھی مانگا اور طلب کیا اور اس نے پایا، تو جانتے ہیں کس چیز کے بلبوتے پر پایا؟ ایمان اور یقین کے بلبوتے پر. ایمان اور مایوسی اکٹھے نہیں ہو سکتے. جو مومن ہے وہ مایوس نہیں ہوتا، جو مایوس ہے اس کو پریشانی ہونی چاہیے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. ایمان اور مایوسی اکٹھے نہیں ہوتے، ان دونوں کا ایک مقام نہیں ہے. اگر دل میں ایمان ہے پھر مایوسی نہیں ہوگی، اور اگر دل میں مایوسی نہیں چھوڑتی جان بیٹھی ہے تو پھر فکر کریں کہ دل میں ایمان نہیں ہے. جس نبی نے، جس ولی نے، جس بندے نے، کسی عام نے، کسی خاص نے اللہ سے جب بھی پایا، ایمان اور یقین کے بلبوتے پر پایا. اسی لیے الفاتح، وہ تو ہر چیز کو کھولنے کے لیے بیٹھا ہے. تمام فتح و نصرت، تمام کامیابیاں، کامرانیاں، تمام رستے وہ کھولتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم سب جب یہ سوال کرتے ہیں، مجھے اچانک یاد آیا، مائیں کہتی ہیں لگتا ہے کسی نے کچھ کر رکھا ہے رشتے کے لیے، بندشیں بڑی ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی، کوئی بندش ہے. جو لوگ، ڈاکٹر نے کہہ دیا عورت کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، وہ مکمل تندرست ہے لیکن اولاد نہیں ہو رہی، اس کی تندرستی کس کام آئے گی؟
جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انسان کیا کہتا ہے؟ کوئی بندش ہے۔ اس لفظ بندش کے پیچھے ہمارے عقیدے کی جو کمزوری ہے، کبھی اس پر غور کیا ہے؟ کوئی کہہ دے کہ ہمارے کاروبار کو بندش ہے، کوئی کہہ دے کہ ہماری بیٹی یا بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا، بندش ہے۔ وہ لفظ بندش کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کسی ساتھی، دوست، ہیلپر، رشتہ دار نے کوئی جادو ٹونا کر رکھا ہے، تو کیا وہ لفظ بندش اس کے لیے ہے؟ وہ جادو ٹونا اگر اس نے کر رکھا ہے تو کیسے کر دیا؟ اللہ کے حکم ہی سے ہوا۔ یہ بندشیں کھولنے کے لیے الفتاح کو کیوں بھول گئے؟ یا فتاح انت خیر الفاتحین، یا رزاق انت خیر الرازقین۔ ہم اللہ سے اس طرح مخاطب کر کے اللہ کو پکار کر مانگے تو ہمارے کوئی بندشیں کرنے والے ان کے کڑے کیوں نہ ٹوٹ جائیں گے۔ اب اگر آپ یہ سمجھیں، میں آپ سے کہہ رہی ہوں اور آپ اس کو سننے والے ہیں، ہمارے جتنے علماء یہ بتا رہے ہیں، کیا ان کے ہاں کوئی رکاوٹ یا کوئی مصیبت نہیں ہوتی؟ جو یہ بتا رہے ہیں، کیا ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا؟ تو اللہ کے بندو، اللہ نے یہ خبریں دی ہیں، لیکن رکاوٹیں اور مصیبتیں کھڑی بھی رب نے آزمائش کے لیے کر رکھی ہیں۔ یہ رکاوٹیں بھی اللہ نے کھڑی کی ہیں۔ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے رو کے مانگو اور اپنے دروازے کھلواؤ۔ اللہ کو یہی تو پسند ہے، اسی لیے مصائب بھی آتے ہیں، اسی لیے رکاوٹیں بھی آتی ہیں، اور ہم نے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ، سورہ منافقون کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ رب العزت کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، لیکن منافق اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ خزانے اللہ کے پاس ہیں، منافق نہیں سمجھتے۔ اب جب میں اور آپ نہیں سمجھتے تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم پھر بھی مومن ہیں۔ غور ان باتوں پر کرنا ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے کہ مومن، جو مومن ہے وہ ایمان رکھتا ہے کہ صرف وہ واحد رستہ ہے، وہ الفتاح کو فتاح کی صورت میں جانتا، مانتا، اپنی باتوں میں اس کی خوشبو پاتا ہے۔ جو نہیں پا رہا، پھر اللہ نے اس کو کیا کہا؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، صرف منافق جو ہیں لا یفقہون، وہ نہیں سمجھتے، ان کو نہیں پتا کہ اللہ فتاح ہے، اللہ کی بندشیں ہیں، اللہ کی رکاوٹیں ہیں، اور ان کو کھول دینے پر صرف اللہ ہی قادر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں۔ تم جب بھی ہدایت مانگو صرف مجھ سے مانگو۔ رستہ ایک ہے، دروازہ ایک ہے، کھولنے والا ایک ہے۔ فرمایا تم سب بھوکے ہو، تم سب بھوکے ہو، اور صرف سوائے اس کے جسے میں کھلاتا ہوں۔ جب بھی تم اپنے بھوک میں طلب کرو تو مجھ سے کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے تم سب برہنہ ہو، برہنہ ننگے ہو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں پہناتا ہوں۔ تمہیں جب لباس چاہیے اپنے رب سے مانگو۔ اے میرے بندو، تم سب رات گناہ کرتے ہو اور دن گناہ کرتے ہو، اور میں سارے کے سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں۔ تم جب معافی طلب کرو صرف مجھ سے طلب کرو۔ اللہ کیوں یہ صدا، یہ پکار، یہ آوازیں؟ اللہ اپنی یکتائی، اللہ اپنے اکیلے ہونے کے دلائل کیوں دے رہا ہے؟ اللہ توحید دلوں میں کیوں راسخ کر رہا ہے؟ اللہ اپنے ناموں کی صفات اور اس کی وضاحت اور اس کی گہرائی میں اترنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ کیوں اللہ یہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا؟ اللہ کے اتنے خوبصورت پیارے پیارے نام، اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ اللہ چاہتا ہے کہ در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی اور ایک محتاج دوسرے محتاج سے کیا ہی پالے گا، کیا ہی پالے گا۔ سب سے زیادہ آج مجھے دوپہر میں اس بات پہ رونا آ رہا تھا، اللہ میں تو اتنی کمزور ہوں، 4 کالز مسلسل آ جائیں اور بات لمبی لمبی کرنی پڑے، 5ویں کال اٹھانے کو دل نہیں کرتا۔
اللہ میں اتنی کمزور ہوں، زیادہ بول کے اگلی بار کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ کون بھی تھک جاتے ہیں، معاملات نہیں سمٹ رہے، صبح سے سوچ رکھا تھا اتنے کام کرنے ہیں، آدھے ہو گئے آدھے رہ گئے، میں تو اتنی سی بات سے ٹینشن میں آ جاتی ہوں۔ اللہ تو واقعی کیسا بادشاہ ہے، تو کسی چیز سے نہیں تھکتا۔ دو بچے اچانک اکٹھے بولنے لگ جائیں اور ساتھ میں کال چل رہی ہو، اتنا غصہ آتا ہے کہ یا آپ بول لو یا میں یہ سن لوں۔ اللہ میں دو آوازیں اکٹھی نہیں سن سکتی۔ پروردگار تو پوری کائنات کا سمیع ہے اور تو سب کی مختلف آوازیں مختلف لہجوں کے ساتھ تو سن کے ان کو جمع کر کے ان پر عمل کر کے ان کو دے رہا ہے۔ اللہ کوئی اس کائنات میں تیری طاقتوں کے سرچشموں کو، تیری صفات کی گہرائیوں کو اس کا ادنا سا حصہ بھی نہیں پا سکتا، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ سورہ ملک میں پوچھتے ہیں، قل اے نبی سے کہہ دیجئے، ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر اللہ تمہارا بہتا پانی خشک کر دے، کون ہے جو تمہیں پانی واپس دے گا؟ ایک دن ایک گھنٹہ گھر کی موٹر پانی چلتے چلتے رک جائے، فوراً ہمسایوں کا گھر یاد آ جاتا ہے، فوراً دیوار پار سے پانی منگوانا پڑ جاتا ہے۔ ایک گھنٹہ نہیں گزرتا، واش روم میں پانی نہیں ہے، کچن میں پانی۔ اللہ پوچھتے ہیں کون ہے جو تمہارے بہتے پانی کو اگر رب خشک کر دے تو تم اس سے واپس لا سکتے ہو؟ اللہ کے سوال دیکھیں دل تڑپ اٹھتا ہے، اللہ کے اقوال، اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو دیکھیں تو دل اندر سے پگھل کے ایسے لگتا ہے جیسے دل کہیں بیٹھ کے چلا ہی گیا ہے۔ اللہ تیری ہی شان ہے، کس طرح تو اپنے وعدوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اللہ کہتے ہیں ہم ہی فتح ہیں، اے نبی جو تیرے لیے کامیابیاں کامرانیاں، جو فتح مبین تجھے مکہ دے رہے ہیں، وہی مکہ ذلیل کر کے نکال دینے والے کیسے تیرے ہاتھ میں ہم کر رہے ہیں۔ وہ سردار جو نبی کے خون کے پیاسے تھے کیسے کھڑے تھے فتح مکہ کے دوران، ایسے جھکے کھڑے تھے۔ اللہ بندوں کے آگے بندوں کو جھکا دینے پہ قادر ہے، جس کو چاہے اٹھا کے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے سوال کرنے والا بنا دے، اس کے لیے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی، کوئی سبب بنانے کی کسی کی چیز کی اس کو ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اللہ واقعی قادر ہے، فتح ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، تمہارا رحمان آدھی رات ایک تہائی حصہ گزرنے کے بعد آسمان دنیا پر آ کر پکار کر کہتا ہے، میرے سے بخشش مانگو، کون ہے جو میرے سے طلب کرے؟ یہ سب سوال کیوں دہراتا ہے؟ کیونکہ وہ تمہاری خیر تمہیں دینے کے لیے بے قرار ہے۔ وہ ایک جنت جو تمہارے لیے بنا چکا ہے نا، وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح تم اس گھر تک پہنچ جاؤ۔ میرے 2-4 جتنے بھی بچے ہیں، میں ایک عورت ہوں، میں کبھی نہیں چاہوں گی ایک عورت ہونے کے ناطے کہ اللہ میرے جتنے بچے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ناکام ہو جائے، ایک بھی۔ درد ہے کہ اسی ایک کا درد ہوتا رہتا ہے۔ میں ایک ماں کے 10 بچے ہیں، 20 بچے ہیں، کبھی نہیں چاہتی کہ اللہ ان میں سے کوئی ایک آدھا ناکام ہو جائے۔ اس کا بس نہیں چلتا، کہاں سے خیریں اکٹھی کرے اور اس کی جھولی میں ڈال دے، اس کے لیے کیا کیا پاپڑ نہ بیل ڈالے۔ ہم اس کے بندے، ہم اس کی مخلوق، وہ ہمارا مصور، ہمیں اس نے تراشا، بولنا سکھایا، اس نے سانس دی، اس نے چلایا، اس نے بٹھایا، پھر ہمیں وہ پوری کائنات پر ہم پر فخر کرے اور ہمیں وہ اپنے ازلی اور عالی شان گھر میں بلانے کے لیے وہ بے قرار نہ ہو، وہ بندوبست نہ کرے، وہ آوازیں نہ لگائے۔ کتنی آوازیں ہیں جو ماں اپنے بچے کو دیتی ہے، تھک جاتی ہے۔ اللہ تو تھکتا نہیں، مگر اس کی تڑپ کو تو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے دروازے کھولنے کی خبریں تمہیں دے رہا ہے، وہ دن رات اپنی ہر چیز کو تم پر کھول رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کے دن جنت کے سارے دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ اعلان کر دیتے ہیں دنیا میں جاؤ، مشرک کے علاوہ ایک مشرک اور ایک وہ بندہ جو آپس میں کینہ رکھتا ہے، کینہ
دل میں بغض ہے، نفرت ہے، ناراض ہے دوسرے سے، اللہ فرماتے ہیں مشرک کو تو چھوڑ ہی دو، وہ تو زمین پر رہے، اس کو تو آسمان پہ داخلہ بند ہے، لیکن جو آپس میں ناراض ہیں، مشرک نہیں ہے اور وہ ناراض ہیں دو لوگ، فرمایا اللہ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں ان دونوں کو دیکھتے ہی رہو، جب تک ان دونوں پہ نظر رکھو. ہاں ہم تو اپنے بچوں کا پیچھا ہی نہیں کروا سکتے، کہاں گئے، کہاں بیٹھے، کس صحبت میں ہیں. اللہ کی محبت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کہتے ہیں دونوں کو دیکھتے رہو، ان پہ نظر رکھو، جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں، جب تک یہ اپنے دل کو صاف نہ کر لیں، تب تک ان کے نامہ اعمال کو یہیں رکھنا. آسمان پہ تبھی چڑھیں گے جب دونوں درست ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین و آسمان کے بننے سے پہلے اللہ رب العزت نے مغرب میں ایک دروازہ ہے جو توبہ کا دروازہ ہے، مغرب کی طرف ہے، اللہ نے اس دروازے کو مسلمانوں کے لیے کھول رکھا ہے. اور وہ کب بنا؟ آسمانوں زمین کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اللہ نے بنا دیا. اور فرمایا 70 سال کی مسافت تک وہ طویل دروازہ ہے. 70 سال چلتے رہے تو اس دروازے کی چوڑائی کو پورا نہیں کر سکتے. فرمایا وہ صرف اس دن بند ہوگا جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا. پیدا ہونے کے ساتھ انسان سے پہلے زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ ہی وہ دروازہ کھول دیا. یہ ہے الفتاح. اس نے وہ دروازہ کھولا اور بنایا اور قائم کر دیا. جس دن تک انسان سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا وہ دروازہ کھلا ہی رہے گا. اب دیر کس کی ہے؟ اس انسان کی کہ وہ بند دروازے کھلوانے کے لیے دوڑ نہ لگائے. پھر اسی طرح سورہ الانعام کی آیت 44 میں اللہ فرماتے ہیں نافرمانوں کے لیے بھی میں فراوانی کے دروازے کھولتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ مختلف سورت کی مختلف آیات میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے فرما برداروں کے لیے بھی دروازے کھولتا ہوں، میں علم کے دروازے بھی کھول دیتا ہوں، میں رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہوں. اور جتنے دروازے کھولے جاتے ہیں وہ سب اس کے حکم اور اس کی رحمت کے بلبوتے پر کھولے جاتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے ان دروازوں کو جب کھول دینے پر قادر ہے تو ہمیں مانگنے کا ڈھنگ آ جائے. اللہم یا فتاح افتح ابواب القرآن، اللہم یا فتاح افتح ابواب الرحمن، ابواب السمائی، ابواب السمائی و ابواب الرضائی. اللہ اپنی رضامندی کے دروازے کھول دے، اللہ قرآن کے دروازے کھول دے، اللہ قرآن کو وسیع کر دے اور قرآن کے راستے اور منزلیں آسان کر دے. اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. ہم نے اس دنیا سے اگر کوئی خیر کی چیز سمیٹ کر لے کر جانی ہے تو وہ صرف قرآن اور اس سے ریلیٹڈ کام ہے. یہ ایک خیر ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں قبر کی روشنی کے ساتھ جانے والی ہے. باقی تمام چیزیں خیر نہیں ہیں. اور سب سے بہترین خیر کون سی ہو سکتی ہے؟ جس کو رحمان خود خیر کہے. اللہ نے قرآن کو ہوا خیر مما یجمعون، جو لوگ جمع کر رہے ہیں وہ سب خیر نہیں ہے. صرف اللہ کی نظر میں خیر وہ ہے جو قرآن اور اس کے کلام سے جڑا ہے. الحمدللہ.